بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام روبرو کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز بٹ حاضر ہے. اس پروگرام میں ہر ہفتے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ملک کی ایک ممتاز شخصیت سے اور بات کرتے ہیں ان کی ذاتی زندگی پر، ان کی زندگی کے مختلف ادوار پر اور ان کے کام پر. آج اس پروگرام میں جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اس کا تعلق فن گائکی سے ہے. انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گائکی کا ایک منفرد انداز اپنایا. وہ جب گاتے ہیں تو وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. چمٹا ان کی نشانی ہے اور چمٹے کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ چمٹا امن، سلامتی، دوستی، پیار، محبت کی علامت ہے. یہ کس طرح سے ہے یہ تو وہی بتائیں گے. ملتے ہیں پاکستان کے مایہ ناز فوک سنگر عارف لوہار سے. السلام علیکم عارف. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک. عارف لوہار صاحب، آپ کے والد عالم لوہار کو عالم جانتا ہے. جی بہت بڑے فنکار تھے اور بہت خوبصورت ان کی گائکی تھی. لیکن پروگرام کے شروع میں ہم تھوڑا سا فیملی کے بارے میں، خاندانی پس منظر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تھوڑا سا بچپن میں کچھ بچپن کی یادیں، کوئی خاندان کی باتیں کوئی تھوڑی سی ہمیں بتائیے گا. میرے والد صاحب عالم لوہار جو کہ پوری دنیا جانتے ہیں، ان میں بہت زیادہ پیار تھا اور بڑی محبت تھی. ہم ماشاءاللہ 8 بھائی اور 5 بہنیں، ایک بہت بڑا خاندان تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اور 4 مائیں تھیں. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ سے کرم اللہ کا یہ رہا کہ وہ کبھی محسوس ہی نہیں ہوتا تھا بچپن میں مجھے کہ مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ میری ماں کون ہے. اچھا، اتنا ہی نہیں کہ آپس میں پیار محبت تھی. ٹھیک ہے. اور یہ ساری جو باتیں تھیں یہ ان کی کیونکہ ڈائریکشن ہوا کرتی تھی کہ گھر میں کیسے رہنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے اور بچوں کو کیسے پڑھانا ہے، کیسے ان کو بٹھانا ہے، کیسے کھلانا ہے، کیا چیز ہونی چاہیے، ادب کیا چیز ہوتی ہے، بڑوں کا ادب جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، کوئی آتا ہے تو کس سے کیسے مخاطب ہونا ہے. اچھا، آپ کے والد صاحب چونکہ وہ اس زمانے میں جو میلے تھیڑے لگتے تھے اس میں وہ ہر جگہ جاتے تھے. میرے خیال ہے پاکستان کا چپا چپا جو ہے انہوں نے گھوما پھرا اور گایا. جی. آپ ان کے ساتھ بچوں میں بھی کوئی جاتا تھا؟ نہیں، اصل میں سب سے بڑے بھائی تو میرے ڈاکٹر ہیں، وہ انگلینڈ ہوتے ہیں، وہیں پہ وہ پڑھتے تھے. اس وقت بھی وہ اسی وقت چلے گئے تھے. اچھا. تو وہ پڑھنے کے لیے سب سے بڑے جو میرے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو جتنے نمبر تھے وہ سارے چھوٹے تھے. کوئی پڑھ رہا تھا، کوئی اسکول گوئنگ تھا، کوئی کالج جاتا تھا، کوئی کیسے. سو ایسے ہی میں چونکہ مڈل میں تھا، میں 4تھے نمبر پہ تھا. تو میں چونکہ نالائق ترین بچہ تھا جو ابو کو بہت زیادہ پیار کرتا تھا. پڑھائی میں بھی تھوڑا میں کم ہی رہا کہ نہ پڑھ سکا اتنا جتنا وہ توقع تھی سب کو. سو اس لیے میرے والد صاحب کے ساتھ جو زیادہ اٹیچمنٹ میری رہی وہ ایسے رہی کہ میں ان کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا. ٹھیک ہے. میں ساتھ یعنی تھیٹروں میں تو مجھے کم اتفاق ہوا کیونکہ لاسٹ موومنٹ جو ان کی تھی اس میں کیوں میں بالکل بچہ تھا تو وہ لے جایا کرتے تھے، کبھی نہیں. اچھا عارف، یہ بتاؤ کہ آپ کے ابو جو تھے انہوں نے زندگی میں، یعنی اپنی زندگی میں یہ مطلب ان کا ایک ڈیلیبریٹلی انہوں نے کہا کہ یہ میرا بچہ جو ہے میرے فن کو آگے بڑھائے گا، اور انہوں نے آپ کا انتخاب کیا اس کام کے لیے، یا والد کی وفات کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ میں نے اپنے باپ کے اس فن کو آگے بڑھانا ہے اور اس کے بعد آپ نے سنجیدگی سے گانا شروع کیا؟ نہیں، ایسا نہیں. بات ہے کہ لوک فنکار پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بنایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. تو میرے والد صاحب کے کچھ میرے بارے میں کومنٹس لوگوں میں کہا کرتے تھے کہ یہ میرا جو بیٹا ہے اس میں نظر آ رہا ہے مجھے کہ یہ کل کو کچھ میرے نام پہ یہ کھڑا ہوگا. اچھا، یعنی اپنے اتنے بچوں میں وہ صرف آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے میرے کام کو آگے بڑھائے گا. ہاں جی. فن میں باقی تو ماشاءاللہ سے اپنے اپنے فن میں، اپنے اپنے کام میں سارے ماشاءاللہ. کوئی بزنس مین ہے تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. کوئی اگر میرے سب سے بڑے بھائی ہیں، ابھی وہ میرے ابو کی جگہ پہ وہی ہیں سب سے بڑے. تو میرے ساتھ ان کی وہی جو ہے وہ محبت ہے، وہی ویسی. عارف، ہمیں جہاں تک یاد پڑتا ہے شروع میں جب آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا آپ کو دیکھا، آپ کے ایک بھائی اور آپ کے ساتھ گاتے تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل. تو پھر وہ کیا ہوا، وہ کیوں چھوڑ گئے؟ طارق بھائی وہ باہر جا کے سیٹل ہو گئے، وہ بھی چلے گئے. انہوں نے کہا یار تم کر رہے ہو تم ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس ہے. اچھا، تو تعلیم کا پھر سلسلہ آپ نے کہاں تک مطلب؟ میں نے سر 8ویں کلاس تک تو میں نے پڑھا اسکول میں. اس کے بعد پھر پرائیویٹ میں جتنا بھی پڑھ سکا ہوں پڑھتا رہا. تو بس وہی رہا جو. اچھا. زیادہ تر میں جو محاورہ میرا جو تھا وہ لوک داستانوں کو یاد کرنا
اور صوفی کلام کو یاد کرنا. تو اس میں گزرا ٹائم. کچھ تھیٹر جو تھا میرے استاد محترم اللہ جنت نصیب کرے, وہ میرے ابو کے بڑے اچھے دوست تھے, ماسٹر اسماعیل انہیں کہا کرتے تھے تھیٹر لائن میں. تو وہ تھیٹر وہی چلایا کرتے تھے, انہی کے تھیٹر میں میرے والد صاحب ساتھ ان کے کام کیا کرتے تھے, اور بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ. اس کے بعد پھر جب تھیٹر کا ڈسکنیکٹ ہوا ابو کے ڈیتھ کے بعد, پھر میں نے وہ کنٹینیو سٹارٹ کیا. آپ نے کنٹینیو. اچھا عارف, یہ جو گائکی آپ کے والد کی تھی اور جو آپ کی گائکی ہے, اس کو جب انسان سنتا ہے تو مطلب اس میں ایک روحانیت کی بہت زیادہ جھلک ہے, بہت کیفیت, ایک روحانی کیفیت اس میں آتی ہے, اور وہ روحانی کیفیت جو ہے جب تک روحانی فیض حاصل نہ کیا جائے وہ آ نہیں سکتی. صحیح بات. تو آپ کو آپ کے والد صاحب کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر کسی کے ساتھ آپ کا کوئی روحانی تعلق تھا جس سے آپ نے روحانی فیض لیا, یا صرف صوفیہ کا کلام پڑھ کے آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی؟ ایگزیکٹلی جو صوفی کلام ہے, یہ جب انسان اسے پڑھتا ہے تو کوئی بھی صوفی کوئی پیشوا نظر آتا ہے تو اس کو انسان ہمیشہ اسی نگاہ سے دیکھتا ہے. جیسے کہ بابا فرید سرکار میں جاتا ہوں تو بڑی محبت سے, ایسے ہی میرے روحانی پیشوا تھے سرسبز حسن ضیاء سرکار. اچھا. وہ بہت اچھے ماشاءاللہ, وہ ایسے ان کی بڑی نظر رہی مجھ پر. ویسے ایسے جہاں جہاں بھی کہیں میں نے حاضری دی کسی دربار پہ تو مجھے پگ ملی, اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت سے نوازا. تو جس صوفی کلام میں, ان کے کلام میں اتنی اٹریکشن, اتنی محبت ہوتی ہے کہ یہ انسان کی نفی کر دیتا ہے. سو کہ دیکھو نا جی, ایک کلام ایک آندا ہے کہ اکو تیری اوٹ خدایا ہور نہیں کچھ سجدہ, تے جس دیوے نو تو آپے بالیں وہ نہیں کسی تو بجھدا. واہ زبردست. سو یعنی اس میں میسیجز ہیں. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو ساری زندگی جو بھی انہوں نے گایا میسیجز ہیں. ٹھیک ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک بات انٹرویو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوہے کو ہمیشہ اسلحے کے طور پہ استعمال کیا گیا. لوہے کو فقیر نے جب استعمال کیا تو وہ چمٹے کی شکل اختیار کر لیا. جب وہ چمٹے کی شکل اختیار کرتا ہے تو پھر وہ امن اور محبت اور پیس کا میسج دیتا ہے. پیس کا, اسی لیے آپ نے کہا کہ چمٹا جو ہے وہ امن سلامتی کی علامت ہے. ایگزیکٹلی. اچھا عارف, جگنی یہ ایک اصطلاح ہے جو آپ کے والد اس کے فاؤنڈر ہیں, انہوں نے کوائن کی, انہوں نے بنائی, اس کو پھر گایا. جگنی کو ذرا تھوڑا ایکسپلین تو کرو, جگنی کیا چیز ہے؟ جگنی سر اس کے تصورات ہیں. اچھا. جگنی کہتے ہیں زندہ جگنے والی, ریفلیکٹ, جیسے آپ ریفلیکشن ہوتی ہے کسی چیز کی کہ زندہ رہنے والی سامنے جو زندگی ہے, زندگی کو نام اب جگنی کہہ لے, روح کا نام جگنی ہے. سم ٹائم اسے میری جگنی دے تاگے بگے, وہ پھر تعویذ کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو یہ دعا ہے کہ تعویذ جیسے ماواں تعویذ بن دندیاں میرے پتر نوں نظر نہ لگے, میری جگنی دے تاگے بگے, جگنی او دے منہ تھی پھبے, اور جنوں سٹ عشق دی لگے, پیر میرے آ جگنی. یہ جو کلام ہے یہ کس کا ہے؟ یہ اپنا کلام ہے؟ یہ کلام پہلے تو میرے والد صاحب نے اسے لکھا. اچھا. اس کے بعد پھر مختلف لوگوں نے اس کو لکھنا شروع کر دیا, پھر وہ ایسے ایڈ ہوتا گیا یہ سارا کلام. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا عارف, یہ تھوڑا سا نمونہ جگنی کا, تھوڑا سا, پھر آگے بات کرتے ہیں. او میری جگنی دے تاگے بگے, او میری جگنی دے, او میری جگنی دے تاگے بگے, جگنی او دے موتھی, او جگنی او دے موتی پھبے, او جنوں سٹ عشق دی لگے, او پھر میرے آ جگنی ہی کہندیا نام سجن دا بھی نام علی دا, او نام اللہ دا لیندیا, نام نبی دا لیندیا. ہم نے یہ دیکھا, آپ کو باہر بھی آپ ملک سے جاتے ہیں, آپ کے آڈینس میں گورے بھی بیٹھے ہوتے ہیں جن کو پنجابی پنجابی کی کوئی سمجھ نہیں ہے, لیکن بڑے انہماک سے وہ سن رہے ہوتے ہیں آپ جو گا رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی ردم کا مسئلہ ہے یا کوئی اور فیکٹر ہے کہ جس کو سمجھ زبان کی نہیں آ رہی وہ بھی پورے انہماک سے سن رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایسا ہوا, میرے والد صاحب گا رہے تھے تو سامنے کچھ